अस्सलाम वालेकुम। सुपर एक्सक्लूसिव में नसीम राजपूत जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो बहुत ही बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं। अभी से नहीं, 2015 वर्ल्ड कप में जो हमारी सूरत हाल थी आपने देखी, बंगला वॉश हमें हुआ। उसके बाद अभी रिसेंट पास्ट में एशिया कप हमने खेला, वर्ल्ड T20 हमने खेला, किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि हम नॉकआउट मरहले में पहुंचने में कामयाब हुए। क्रिकेट टीम पर इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, तहकीकाती टीम भी बनी हुई है, लेकिन एक चीज अगर 2016 की बात करते हैं तो खासी बेहतर हुई और वो थी पाकिस्तान सुपर लीग। पहली पाकिस्तान सुपर लीग ने सारी दुनिया की तवज्जो हासिल की। मुल्क भर में जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद ये इवेंट कामयाब नहीं होगा, चाहे तमाम फ्रेंचाइज हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो सेक्रेटरीट जो PSL चला रहा था, उन सब की जो कोशिशें थी वो रंग लाई और ये कामयाब इवेंट हुआ। इस इवेंट में 5 टीमें थी और एक शख्सियत ऐसी भी थी इस इवेंट की कि जो हैं तो पाकिस्तानी और दिल से बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं, लेकिन रहते कतर में हैं। कतर लुब्रिकेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन्होंने वहां बैठ के ये फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान सुपर लीग में एक टीम खरीदनी है। वो गो के कतर में भी जो है वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी एक क्लब को लेके चल रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने महंगी तरीन टीमों का इंतखाब किया और वो थी लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर के ऑनर चेयरमैन राना फवाद साहब आज सुपर एक्सक्लूसिव का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम राना फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम, और अस्सलाम वालेकुम पूरे पाकिस्तान को और जिंदा दिलाने लाहौर को मेरा खराज तहसीन। राना फवाद साहब, अगर मैं तमाम लोगों को देखता हूँ ना, तो जितनी पॉपुलैरिटी आपकी हुई वहां पर और जिस तरीके से लोगों की मोहब्बत हमने देखी, इवन लाहौर में कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मैं अभी दरमियान में आया था, मेरी मुलाकात हुई तो वहां सवाल होता था राना फवाद साहब हैं कहाँ पर। मकसद एक जियो और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो एक कोऑर्डिनेशन हुआ था, वो तमाम चीजें अपनी जगह पर दिखाई दी। आपके बारे में अब लोग बातें करते हैं राना फवाद साहब, ये एक अच्छी चीज दिखाई दी थी, लेकिन इतने महंगे प्लेयर्स आपने लिए, क्रिस गेल आपने लिया, ब्रावो आपके पास था, डेल पोर्ट आपके पास था, कूपर आपके पास था, उमर अकमल आपके पास था, टीम आगे राउंड में नहीं पहुंच पाई। इसकी तकलीफ तो होगी, आप इतनी दूर से आए थे, लोगों को ये तकलीफ होती है आमतौर पे कि फवाद साहब को भी तकलीफ हुई होगी। नसीम, वो तकलीफ बहुत छोटी। ये जो संडे का वाकया हुआ है ये बहुत तकलीफ से है, ये बहुत बड़ी तकलीफ थी, ये बहुत बड़ा दुख है। तो जब मैं संडे को बैठा टीवी देख रहा था तो मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली इधर है, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसको नहीं सह सका कि जो आपने मुझे कहा कि बेपनाह मोहब्बत लाहौर ने दी, बहुत दी मोहब्बत। मतलब मुझे फूल, मैं हारा जीता, लोगों ने मेरे पे मोहब्बत निछावर की, मुझे चूमा, मुझे उठाया, वो और तकलीफ बढ़ गई है मेरी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मैंने फ्लाइट पकड़ी, में आ गया। मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्या करूं और मैं क्या कर सकता था। तो मैं यहाँ आया और मैंने आके अपनी टीम से बात की है। हमारी एक छोटी सी चैरिटी है मेरी अम्मी के नाम की, कतर कौसर ट्रस्ट, कौसराना ट्रस्ट। तो हम देख रहे हैं कि हम क्या करें, हम कैसे खुशियां बांटे। मैंने जो टीम ली थी वो खुशी बांटने के लिए ली थी और मुझे समझ नहीं आई तो मैंने ये किया, मैं इधर पहुंच गया। और जो चीज मुझे तंग कर रही है, जब मैंने देखा, मुझे एक अहमद फराज की नज़म बार बार तंग कर रही है। मुझे नहीं समझ वो मेरा एक्सप्रेशन है या मैं क्या हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अगर इजाजत दें तो। अरे आप मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो दर्द आपके चेहरे से भी दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत। और वाकई में जिस अंदाज से ये आपने बात की कि लाहौर ने मोहब्बत दी आपको पूरे पाकिस्तान ने मोहब्बत दी राना फवाद साहब, और जिस तरह मैंने देखा दुबई में, शारजा में जो आपकी मोहब्बत, आपके साथ लोगों का लगाव था, प्लीज आपकी हम वो नज़म सुनना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, पूरे पाकिस्तान ने मोहब्बत दी, लेकिन इस वक्त मुझे लाहौर का दुख है मेरा, जो है ना, मैं साफ आपको बताऊं। अहमद फराज साहब की नज़म है कि वो, मैं शायद पूरी नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबी तवील नज़म है। वो अजीब सुबह बहार थी कि शहर से नोहा गरी रही जी, मेरी बस्तियां थी धुआं धुआं, मेरे घर में आग भरी रही, मेरे रास्ते थे लहू लहू, मेरा करिया करिया फिगार था। क्या बात, ये कफे हवा ये जमीन थी, वो फलक के मुश्के गुबार था। कहीं आप शार से जिस्म थे जो कतरा कतरा पिघल गए, कहीं खुश नमा तिलिस्म थे जिन्हें गर्द बाद निकल गए। कोई ख्वाब नोके सना पे था, कोई आरजू तह सग थी
کوئی پھول آبلا آبلا، کوئی شاخ مرکد رنگ تھی، کوئی نئے نواز تھا دم بخود کہ نفس سے حدت جا گئی، کوئی سر بزانو تھا بربد کہ صدائے دوست کہاں گئی، کہیں نغمگی میں وہ بین تھے کہ سماعتوں نے سنے نہیں، کہیں گونجتے تھے مرثیے کہ انیس نے بھی کہے نہیں۔ یہ جو سنگ ریزوں کے ڈھیر ہیں، یہاں موتیوں کی دکان تھی۔ فہد بھائی، ہم سب کو بہت دکھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، واقعی ان تمام چیزوں کی بہت تکلیف ہے، لیکن ہم سب کو درد ہے اور میں آپ کے درد کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ پورے ملک کا درد ہے، ہمارے ایک ایک شخص کا درد ہے۔ رانا فواز صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، میں تھوڑا آپ کو اب چینج کروں گا، مجھے ظاہر ہے اب لوگ آپ کو جو سننا چاہتے ہیں، نہیں کیونکہ آپ کو ہنستے ہوئے ہم نے دیکھا، اور ہم اس پوری قوم کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں اور جس کے لیے آپ ایفرٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو وہاں پہ اداس اس وقت بھی دیکھا تھا جب ہماری ٹیم 200 رنز کرنے کے بعد میچ لوز کر رہی تھی، تو آپ کی وہ اداسی بھی ہم نے دیکھی تھی۔ ابھی اتنی نظم آپ کو پوری یاد ہے، آپ ڈراموں کے میں آپ نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، ڈائنامک پرسنالٹی آپ کی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ورسٹائل پرسنالٹی جو ہوتی ہے کئی ساری چیزوں میں، کرکٹ میں بھی آپ اتنے ہی پاپولر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شخصیت کیا ہے آپ کی، راز کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ رانا فواز صاحب ہیں کیا؟ نہیں شکریہ، وہ پہلے تو معذرت خواہ، تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا۔ نہیں یہ میرا واقعی مجھے شاید وہ آپ کا درد نا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے درد میں مداوا کرے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ میں بالکل خوشیاں بانٹنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اداس نہیں ہونے دیں گے لوگوں کو، اور یہ چھوٹی سی ہمبل کوشش ہے، وہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کالج سے آپ اگر کہتے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے آپ بات کرتے ہیں، تو بڑا ایک دور تھا جس میں ہم نے آنکھ کھولی، ایک جبر کا دور تھا، اور جو افغانستان کی جو وار تھی، وہ ہم چند اسٹوڈنٹ یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ وار جو ہے، یہ ہم اس کا جو آج بیج بول رہے ہیں، ہم اس کا 30 سال کے بعد کاٹیں گے۔ اور یہ جو کلاشنکوف کلچر آ رہا ہے، جو انٹالرنس آ رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی نیوز پیپر نہیں تھے، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھے، تو ہم نے تھیٹر کا سہارا لیا۔ اور اگر آپ کو پتا ہو تو ایک بہت بڑے جرمن رائٹر ہیں برٹل بریخت، جنہوں نے کہ ایک اس وقت کے جبر کے دور میں ایک نیا انداز دیا، اور لوگوں کو کہا کہ ایک ضروری نہیں کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جب تک آپ پولیٹیکل پارٹی ہیڈ نہ کریں یا آپ کسی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہ ہو، آپ سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے۔ بغیر سیاسی شخصیت کے آپ بہت پاپولر ہیں اس وقت۔ اگر میں رانا فواز صاحب کی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس طریقے سے ایک تو آپ کی ٹیم جس طرح وہ میچز ہاری ضرور جو لڑی ہے، جو آپ نے اس میں ایک اسپرٹ جیتی ہے، لاسٹ بال پہ ہم کئی میچز ایسے تھے آخری بال پہ، اور وہ تو کوئی ایک ٹیم جیتتی ہے، آپ نے لڑنا ضرور سکھایا تھا اپنے لڑکوں کو، جو پاکستان ٹیم میں مسنگ دکھائی دیتا ہے۔ تو رانا فواز صاحب، آپ کی پرسنالٹی ڈائنامک ہے۔ نہیں وہ شکریہ، وہ تو ہم نے وہاں سے سوچا کہ ہم ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں چھوٹی سی، تو ہم نے چھوٹے چھوٹے تھیٹر شروع کیے، ہم نے اجوکا بنایا، اجوکا میں بہت بڑے بڑے نام اس میں ساتھ آئے، اس کے بعد وہ بہت پاپولر ہوا، ہم نے ریزسٹنس موومنٹ شروع کی تھیٹر کے حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک تھیٹر الیٹ کا تھیٹر بن گئے، اس میں بھی ہم صرف انگریزی بولنے والے اور ہم کچھ چند لوگوں کو تک ہم محدود رہ گئے، تو وہاں سے بھی میں نے پھر ایک ریبیل کیا، اور اس کو میں نے ایک اسٹریٹ تھیٹر پہ لے گیا، ایشو بیس بنیاد آپ نے رکھی تھی اسٹریٹ تھیٹر کی اس ملک میں۔ جی بالکل، آپ کے دوستوں نے ہم سب مل کے، اور ہم نے سانج کے نام سے تھیٹر شروع کیا، اور جس پہ میرا خیال ہے پاکستان کے اس وقت کے سب سے بڑے تھیٹر کے نقاد جو تھے زینو صاحب، صفدر میر، انہوں نے مجھے اینگری ینگ مین کا خطاب دیا کہ یہ ریبیلیس ہے، یہ سوسائٹی کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہے۔ منو بھائی نے میرے پہ کالم لکھے، تو جو بھی اس وقت پھر ہم نے دیکھا کہ ہم جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو آج بھی جو میں نے کرکٹ لی، پھر میں یہاں سے تھوڑا سا مایوس ہوا، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، تو میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے جو ہے نا کچھ اور کرنا چاہیے،
میں جب تک غریب ہوں, جب تک میرے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, میں لوگوں کو سپورٹ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, میں چینج نہیں کر سکتا سوسائٹی, میں کسی بڑے امپیکٹ میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, میں باہر چلا گیا, وہاں میں نے نوکری کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی عطا کی, اور جو مجھے تھیٹر میں عروج ملا, جی میں ہیرلڈ کے میجر سینٹر پیج پہ تھا جب میں 22-21 سال کا تھا, تو وہی عروج مجھے بزنس میں ملی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس میں بہت عروج دیا ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں, اب مجھے واپس پاکستان آنا ہے. تو ایک یہ ٹائمنگ تھی, PSL آ رہی تھی, تو میں نے اپنی لاہور کی ٹیم, آپ کو پتا ہے کہ عاطف رانا ایک بہت ہی انٹرپرینور انسان ہے, جی بہت سچے انسان ہے, تو میری جتنی ویژن ہے, جو ویژن کہہ لیں یا میری کوشش ہے, اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور چیریٹی ہو, ہمارا بزنس ہو, کچھ ہو, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک چیز ہے جس پہ میرا بلیف ہے کہ ہم پاکستان کو جوڑ سکتے ہیں. تو وہ ہم نے جوڑ دی, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کامیابی دی, بے پناہ کامیابی دی. PSL کو کامیابی ملی, پاکستان کو ملی. اور جس طرح میں بلیو کرتا ہوں کہ کرس گیل لاہور میں کھیلے, دبئی میں کھیلے, کہیں کھیلے, وہ پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے. تو آپ تو میڈیا کے آدمی, آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا نکال انڈیا نے بھی اس پہ پوائنٹ نہیں کیا, انگلی پوائنٹ نہیں کی. بالکل, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی سکسیس تھی. اور پھر جو سب سے مزیدار چیز تھی, بلکہ اپنے لوگوں کو ہم تھوڑا سا سنوائیں گے بھی, کہ کرس گیل نے معذرت کی تھی. اگر ان سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے لاہور کی انتظامیہ سے, لاہور قلندرز کی انتظامیہ سے باقاعدہ طور پہ معذرت کی تھی. کیا کہا تھا کرس گیل نے جب میری گفتگو ہوئی دبئی میں, ذرا وہ سنتے ہیں. How are you enjoying here with Lahore Qalandars? Yeah, I'm fine, thanks. I'm sorry about the result the last couple of games, but hopefully tonight we can actually bounce back. Lahore Qalandars, Chris Gayle love you all, so don't feel disappointed, okay? We want to give you something special. Hopefully it's tonight, and we can be back up and strong and running again. Gio, Lahore Qalandars. کرس گیل کا موڈ بھی آپ نے دیکھا, یہ صرف ایک کرس گیل نہیں, بریوو سے جب بات ہو رہی تھی, ڈیل پورٹ سے بات ہو رہی تھی, کوپر سے بات ہو رہی تھی, یہ تمام کے تمام, یا پیڈی اوپٹن سے بات ہو رہی تھی, تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ لاہور قلندرز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ جو آپ نے محبت دی, آپ نے رانا عاطف بھائی کی بات کی, اور واقعی میں وہ بھائیوں کی طرح ہمیں ہمیشہ دکھائی دی. اور جس طریقے سے آپ تو قطر میں تھے اس وقت, ظاہر ہے آپ کی اپنی اور بھی بزنس ڈیلز ہیں, لیکن یہاں پر جس طرح موٹر بائک ریلی, صبح جس طریقے کے انہوں نے ایونٹس یہاں پہ آرگنائز کیے تھے لاہور قلندر کو پاپولر کرنے کے لیے, آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جوڑنے کی. ٹیم مینیجر رانا سمین نے ٹیم کو جوڑ کے رکھا کہ ہر کھلاڑی کہتا ہے ہم نے کھیلنا ہی لاہور قلندر سے, ہم نے لاہور قلندر کو نہیں چھوڑنا. لیکن اس پرفارمنس کے بعد تو آپ کو بہت سارے کھلاڑیوں کو خود چھوڑنا پڑے گا. بالکل, دیکھیں میری ٹیم سے جو انٹریکشن ہوئی, جو پہلا میرا ان سے انٹروڈکشن ہوا, اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے کیا چاہیے, تو اس سے پہلے جو بھی اخباروں میں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان سٹا لیگ ہے, میں بڑا تکلیف تھا. بڑے ہمارے سینئر کرکٹر نے کہا کہ اس میں سٹا بازی ہوگی, کچھ لوگوں نے انگلیاں اس طرف اٹھائیں, ہمارے جو انڈیا, ہمارے جو ہمسائے ملک ہے, انہوں نے اس کو بڑا اٹھایا. تو میری جو پہلا ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ مجھے فیئر پلے کا ایوارڈ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں میں نے اچیو کیا. میں ان کو ہیٹس آف ٹو سمین اینڈ عاطف اور پیڈی اوپٹن اور ہول ٹیم کہ انہوں نے لاہور قلندر کو فیئر پلے کا ایوارڈ دیا. ٹھیک ہے, اسپرٹ آف دا کرکٹ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, سب سے بڑی چیز جو اس وقت ضرورت جس چیز کی دکھائی دے رہی ہے دنیا میں ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے. ہم ہارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو بک گئی ٹیم, لیکن لاہور قلندر ایک واحد ٹیم ہے جو 200 کر کے ہار گئی, اور لوگوں نے مجھے اٹھا لیا, کندھوں پہ اٹھا لیا. میں نے کہا, میں نے معذرت کی ان سے, انہوں نے کہا نہیں نہیں سر آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ ہمیں جوڑیں, انشاءاللہ کریں گے. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, یس ہمیں بالکل, ہم یہ جس طرح کا فارمیٹ ہے, جن لوگوں نے پرفارم نہیں کیا وہ گھر جائیں گے. یہ تو پرائیویٹ لیگ ہے, اور ہمارا مقصد جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ جی پوری ٹیم کو نکال دیں. آپ کے پاس بینچ اسٹرینتھ کیا ہے؟ ڈو یو ہیو اے بینچ اسٹرینتھ؟ نو, یو ڈونٹ ہیو. تو ہماری کنٹریبیوشن کیا ہوگی کہ ہم پاکستان کو بینچ اسٹرینتھ دیں. تو اس ٹیم کے اندر جب جو بھی پرفارم کرے گا وہ رہے گا, اور وہ انشاءاللہ پرفارم کر کے پاکستان کے لیے بھی کھیلے گا, اور لاہور کو کے لیے شان بنے گا, پنجاب کی بنے گا, پاکستان کی شان بنے گا. بالکل.
رانا فواز صاحب اینگری ینگ مین جوانی میں یہ خطاب ملا تھا, اس کے بعد فیئر پلے ٹرافی پاکستان کی پہلی سپر لیگ میں, اس پر بات کریں گے. یہ سفر کس طریقے کا رہا سپر ایکسکلوسیو میں. رانا فواز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اپنائیے نیا آپ ایک 10X جس کا گاڑا 10X فارمولا عام کلینرز کے مقابلے میں نکالے 10 گنا زیادہ پیلا پن اور آپ کو دے چمچماتا ہوا صاف ٹوائلٹ. آپ بھی لیجئے. ہاں ہاپک 10X چیلنج. زیادہ تر مرد ڈینڈرف کا صرف ایک بار ہی شکار نہیں ہوتے. کلیئر آپ کے اسکیلپ کی نیچرل پروٹیکشن لیئر اجاگر کرے تاکہ آپ رہیں ڈینڈرف پروف. کلیئر مین ڈینڈرف پروف. اب کچھ نہیں چھپانے کو. لوئی کا گینگ شام کو آیا, سلو کوئل ان کو بھگا نہ پائے. یہ طوفان کی طرح آئے گا, ڈینگے اور ملیریا کا پیشنٹ بنائے گا. اس کا 3 منٹ میں کرے علاج سپر فاسٹ مورٹین انسٹا کارڈ. موڑے چلائیں بجھائے. مورٹین کا ایکٹیو TFT 5 گنا تیزی سے مچھر مار گرا ہے صرف 3 منٹ میں. مورٹین انسٹا کارڈ, مچھروں کا کام تمام. لڈو کھائے؟ امی پیٹ درد. اور کھاؤ لڈو. ایکسکیوز می, لڈو میں نے بنائے ہیں, پرابلم یہاں ہے. اور بچاؤ لائف بوائے پیٹ درد کنیکشن کیا ہے؟ ڈاکٹر سے سنو. جراثیم یہاں سے یہاں اور پھر پیٹ درد, اسی لیے لائف بوائے 10 انفیکشن والے جراثیم ایک حفاظت. سو سویٹ. لڈو ویکینڈ ٹرپ کے لیے تیار ہو؟ سن گلاسز چیک, میوزک چیک. پارلر کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملا. تو کیا ہوا, ٹرائی کرو نئی بیٹ سلک اینڈ فریش. یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پارلر جیسی اسموتھ اسکن صرف چند منٹوں میں. سلکی اسموتھ اسکن چیک. پارلر جیسی اسموتھنس کے لیے جسٹ بیٹ اٹ. چپکے سے آ کے گھر لوئی نے پھیلائی گڑبڑ, لیکن آنٹی کا آم سپرے کر نہ پائے گا اثر. بجلی کی طرح آئے گا, اسے کاٹ کھائے گا, ڈینگو اور ملیریا سے بیمار کر جائے گا. اس کو کرے گا پل میں ختم مورٹین الٹرا فاسٹ کا دم. دیکھا کمال, نیا مورٹین الٹرا فاسٹ دے مچھروں سے حفاظت صرف 5 سیکنڈ میں. مورٹین الٹرا فاسٹ, مچھروں کا کام تمام. لڈو کھائے؟ امی پیٹ درد. اور کھاؤ لڈو. ایکسکیوز می, لڈو میں نے بنائے ہیں, پرابلم یہاں ہے. اور بچاؤ لائف بوائے پیٹ درد کنیکشن کیا ہے؟ ڈاکٹر سے سنو. جراثیم یہاں سے یہاں اور پھر پیٹ درد, اسی لیے لائف بوائے 10 انفیکشن والے جراثیم ایک حفاظت. سو سویٹ. لڈو زیادہ تر مرد ڈینڈرف کا صرف ایک بار ہی شکار نہیں ہوتے. یہ بار بار واپس آ جاتی ہے, لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں کیونکہ میرے پاس ہے کلیئر. کلیئر نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ آپ کے اسکیلپ کی نیچرل پروٹیکشن لیئر اجاگر کرے تاکہ آپ رہیں ڈینڈرف پروف. کلیئر مین ڈینڈرف پروف. اب کچھ نہیں چھپانے کو. فہد کیا ہوا؟ ممی مچھر. ممی مچھر پھر کاٹ رہے ہیں. اب میرے پاس ہے مورٹین پیسفل نائٹس. اس کا اسپیشل پاورفل فارمولا کام کرے پوری رات. 100% تحفظ کے لیے لائے مورٹین ریفل. سپر ایکسکلوسیو میں نسیم راجپوت جیو سپر کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے. بات کر رہے ہیں لاہور قلندرز پر, اور لاہور قلندرز کے آنر رانا فواز صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. رانا فواز صاحب باہر سے آپ آئے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی, لیکن آپ کے پوری فیملی نے بھی یہاں پر اس لاہور قلندر کو بنانے کے لیے جو ایفرٹس کی, لیکن جو آپ نے ایفرٹس کی تمام بڑے نام آپ لے کے, انفارچونیٹلی ہمارے 2
बॉलर्स नहीं थे, जो मुस्तफिजुर रहमान की अगर मैं बात करता हूं वो नहीं थे, यासिर शाह अनफॉर्चुनेटली उनका भी डोप टेस्ट आ गया और अब वो क्लियर हुए, थोड़ा पहले हो जाती तो शायद टीम की सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो जाती, लेकिन काफी महंगे नाम आप लेकर आए जो T20 क्रिकेट की पहचान माने जाते हैं, उसके बावजूद लोगों में एक तासुर पाया गया, आपकी टीम जेल नहीं हुई, टीम में स्पिरिट की कमी दिखाई दी, आपने फील की इस चीज को? फाइनल मैच हारने के बाद मैंने पूरी टीम को इकट्ठा किया। पहली बात तो यह कि मैं जो ITT में लिखा हुआ था PSL का, जिस तरह जो कोड ऑफ कंडक्ट था, मैं डॉट बाय डॉट गया। मुझे आपने नहीं देखा प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, मुझे आप तो थे, मैं कभी भी रिसेप्शन पे नहीं गया, मैं वहां पे नहीं बैठा, क्योंकि जो मुझे कंडक्ट बताया गया था मैंने वो किया। लेकिन आखिरी दिन जब हम हारने के बाद हम आए तो मैंने उनसे पूछा, हर आदमी से पूछा कि जी आपके क्या तासुरात हैं इस टीम के बारे में। मुझे दोस्तों ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि जेल नहीं हुई या जो भी है, लेकिन मुझे पता है क्या हुआ था कि आज मैं अगर सारी टीम को खाऊं, आप यकीन करें कि सारी टीम को मैं खाऊं कि लाहौर में मैच है, सब आ जाएंगे इंक्लूडिंग क्रिस गेल। ये बड़ी अचीवमेंट है, ये इंक्लूडिंग इन हालात में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक पंच लाइन बताना चाहता हूँ कि सब ने बातें की कि ये हुआ, हमने ये किया, हमने ये सीखा, ये नहीं सीखा, हमें ऐसा करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए। अजंता मेंडिस ने कहा कि आई वांट टू टॉक। उसने कहा मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी एक्सप्रेशन। उसने कहा कि हम 3 दफा फाइनल में आए हैं T20 के, शायद 2 दफा फाइनल, 3 दफा आए हैं जी। उसने कहा कि हम पहले इंडिया से मैच हारे फाइनल में, हमें 15 मिनट के बाद हम वापस होटल में आए, नीचे आके हमने पार्टी शुरू कर दी। उसके बाद हम पाकिस्तान से, आपके क्रिस गेल तो अफगानिस्तान के साथ पार्टी मनाने चले जाते हैं अगर वेस्ट इंडीज की टीम हार जाए, तो आप तो है ही कलंदर, वो सारे कलंदर ही दिखाई देते। वेस्ट इंडीज की टीम हारी अफगानिस्तान से और वो अफगानिस्तान के साथ जाके डांस कर रहे थे, उनके साथ वो अफगानिस्तान वाले उनके साथ तस्वीरें बना रहे थे, तो कलंदर हर तरफ जनाब जी। अच्छा, उसमें उसके बाद उसने कहा हम दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचे वेस्ट इंडीज से, हम हार गए। वेस्ट इंडीज चूंकि पार्टी वाले हैं, जैसे आपने कहा, तो कहते हैं हमने वहीं पार्टी शुरू कर दी। कहते हैं मैं सर आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं हूं रिस्पॉन्सिबल आपकी हार का। सर आप मेरी वजह से हारे हैं, क्योंकि मैं अजंता मेंडिस अगर परफॉर्म नहीं कर सकता, इट इज माई फॉल्ट, प्लीज पॉइंट टूवर्ड्स मी। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। कहता नहीं सर, आप यकीन करें या ना करें, मुझे उन 2 वर्ल्ड कप के हारने का अफसोस नहीं है जितना मुझे आज इस्लामाबाद से हारने का अफसोस है। तो इससे बड़ी आज की जिम्मेदारी जो अजंता मेंडिस लाहौर कलंदर के लिए लेने को तैयार हैं, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई जिम्मेदारी लेने वाला आ जाए। यहाँ पर आज तक कोई जिम्मेदारी लेने वाला दिखाई नहीं देता, कितने बड़े बड़े रिजल्ट्स हो जाएं, कोई एक जिम्मेदारी लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अगर उस टीम के अंदर दी थी वो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को लोग तैयार दिखाई दिए, न सिर्फ जीत की बल्कि हार की भी। ये बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ तो कोई नहीं लेता। बिल्कुल, मैं असल में मुझे एक बात जो समझ नहीं आती, अब मुझे बताया गया कि जो हम मिसबा का जो कैच छूटा जियाउल हक से, ठीक है, अगर वो पकड़ लेते तो कुछ नतीजा और चेंज होता। तो उनका जियाउल हक का कोई आई साइट के इश्यूज है, ठीक है, जो मुझे बाद में माजिद भट्टी साहब ने बताया जी। तो जब बॉल रात को शायद ऊपर से था तो उनको नहीं आया, तो मैंने ये सोचा कि ये फिर डिवाइन ही हो सकता है। हम जियाउल हक की जगह किसी ब्रावो क्यों नहीं वहां खड़ा था। तो जो टीम की स्पिरिट थी, इट वाज सो हाई कि ब्रावो जैसा आदमी उठा, उसने मुझे हक किया और उसने मुझे कहा कि आई एम सॉरी। और जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं, हमारा जो कोच है पैडी उपटन, उसने मैच के फौरन बाद मुझे ढूंढ के, वो प्रेस क्लब के पास कुछ लोग मुझसे बात कर रहे थे, वो आया, उसकी आंखों में टीयर्स थे और उसने मुझे कहा थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी।
تو یہ تو اللہ جانتا ہے, میں اندر سے آپ جانتا ہوں. جتنے اچھے ہیں نا, جو درد کے اندر آنکھوں میں آپ کے بھی آنسو آ جاتے ہیں, اور جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا, تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جو لوگ, وہ بھی اتنا ہی درد پھر فیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کاش کہ ہم سب کو یہ فیل کرنے کی عادت آ جائے. رانا فواز صاحب, آپ کا ایکسپیرینس اگر میں پوچھتا ہوں, اس پاکستان سپر لیگ میں آپ آئے, اوور آل آپ مطمئن رہے, کیونکہ جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے مطابق کسی بھی فرنچائز کو پہلے سال تو کوئی ایسا منافع نہیں ہوا, لیکن آپ سب ڈٹے ہوئے ہیں, اس ملک کی کرکٹ کو کھڑا کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. تو پرسنل ایکسپیرینس آپ کا؟ پرسنل ایکسپیرینس از اے گریٹ ایکسپیرینس. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ لاہور قلندر کے ساتھ کوئی بڑا نام نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی مینٹور نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے نام نہیں تھے. اس کی ریزن ہے, آپ کو بتاؤں, اس کی ریزن ہے کہ میں نے یہ ٹیم جیتنے کے لیے, بہت اس پہ کنٹروورسی آئی جب میں نے شروع میں کہا کہ میں نے جیتنے کے لیے نہیں لی. بہرحال میں نے جیتنے کے لیے, میں جیتنا چاہتا ہوں, میں لاہور کو جیتنا چاہتا ہوں. میں فلسافیکل سینس میں بات کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایسی ٹیم بنے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں. جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. اچھا, وہ کیسے آئے گا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ؟ کہ جب میں آپ پہ ٹرسٹ کروں, میں اپنی ذمہ داری لوں, آپ ذمہ داری لیں. اگر میں باٹم لائن دیکھوں تو شاید میں رونا شروع کر دوں گا, پھر میرے آنسو. لیکن مجھے پیسوں سے آنسو کبھی نہیں آئے, کبھی بھی نہیں. میں نے کہا کہ مجھے نقصان ہو گیا یا کچھ ہو گیا. انشاءاللہ ہمیں لاہور نے جتنی محبت دی ہے وہی میرے لیے کافی ہے, پاکستان نے جو محبت دی ہے وہی کافی. جو سب سے بڑا لیسن میں نے یہ سیکھا کہ if we wish, if we want, if there is a will, there is a way. اور وہی کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنا سکتے ہیں, ہم پاکستان کے کرکٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر ہم پی ایس ایل کو سپر ہٹ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں. if there is a will, there is a way, انشاءاللہ. اور میرا جو ایکسپیرینس ہے, it is unbelievable. پرسنلی, ٹیم وائز, نیشن وائز, میں نے پاکستان کو ایک اور نظر سے دیکھا ہے. مجھے جتنی محبت دی ہے میں ڈیزرو نہیں کرتا, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, لیکن وہ جو محبت دی ہے وہ اس کو میں سوتا نہیں ہوں. میں ان کو پوچھتا ہوں کہ نئے لڑکے کہاں سے آئیں گے, نیا ٹیلنٹ کیسے آئے گا, ہماری جو ایمرجنگ پلیئرز ہیں وہ کیسے آئیں گے. ہمارے پاس ایمرجنگ پلیئر ٹھیک نہیں تھے. کین وی برنگ 5 ایمرجنگ پلیئر, کین وی برنگ 10 ایمرجنگ پلیئر. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میں سارے کرکٹرز کے پاس جا رہا ہوں, جی میں جو اکیڈمیز ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں, اور میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایڈوائس چاہیے, اور انشاءاللہ ول کم اپ ود اے پلان. بالکل, یہ پلان 1 سال کا تو ہے نہیں, یہ پلان ظاہر 10 سال کا بھی انیشلی نجم سیٹھی صاحب نے سامنے رکھا ہے. تو یہ پلان تو ایئر بائی ایئر چلتا ہوا دکھائی دے گا, جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو بھی فیل کر رہے ہیں کہ جس طریقے کے میچز ٹیم نے کھیلے, تگڑے میچز ضرور کھیلے. ایسا نہیں ہوا کہ ٹیم جو ہے وہ ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد ہار گئی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو واقعی, جس طرح آپ کے 2 بالرز نہیں تھے تو آج بھی ان کو مس ضرور کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم موجودہ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا بالنگ ڈپارٹمنٹ جو قلندرز کا تھا وہ بہت ویک پڑ گیا. آپ دیکھیں کہ میرے ذرا واٹس ایپ کو دیکھیں کہ میں مستفیض کو شاید بنگلہ دیش والے اتنے فالو نہیں کرتے جتنا میں کرتا. اب دنیا کرتی ہے واقعی. کیا 5 وکٹیں جو اس نے لی ہے ابھی لاسٹ میچ میں, تو میں نے سمین کو ٹیکسٹ کیا کہ پلیز واچ دیٹ. میجیشین, واٹ اے پلے, اور کیا اسپیڈ, 120 اونلی, اس کے انپلیبل ہوتا, انپلیبل. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر مستفیض ہمارے پاس ہوتا, یاسر شاہ ہوتا, تو لاہور انبیٹیبل تھا. اگر لاہور 200 سکور کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے پاس بالرز کی کمی تھی. میں واقعی مس کیا. میں 26 مارچ کو میرا خیال ہے یاسر شاہ کی بین لفٹ ہوا ہے. جی جی. تو آپ دیکھیں مجھے سارے کاموں کے باوجود بھی یاد ہے, یہ واقعی میں اتنا ہر چیز فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے بہت کوشش کی ان سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. میں نے عاطف کو بھی کہا کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ اللہ کرے وہ پاکستان کے لیے بھی پرفارم کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ایئر لاہور قلندر کے لیے پرفارم کریں گے تو ڈیفینیٹلی چینج آئے گا سر ہمارے انشاءاللہ. وہ میں مس کرتا ہوں, دونوں کو مس کرتا ہوں. اچھا, تھوڑے سے آپ کے ذہن میں کون کون سے کھلاڑی ایسے ہیں کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے چینجز ضرور کرنی, جیسے بالنگ ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینجز ایٹ لیسٹ ہم سوچ رہے ہیں. میں نے جو ایک چیز سیکھی ہے
وہ یہ سیکھا ہے کہ جو ہمارے جو پلیئرز ہیں دے آر ویری ٹیلنٹڈ پلیئرز. دے آر نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ پاکستان ہیز اے گریٹ ٹیلنٹ. لیکن وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اسکل میں ٹرانسفر نہیں ہو سک رہا. ہم پرفارم کرتے ہیں 50 رنز بنا لیے, 2 میچ نہیں بنائے, پھر ہم نے ایک میں 34 رنز بنا لیے, پھر کم. تو میں بہت کینلی آبزرو کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے دیٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ. لاہور قلندر کا آپ دیکھیں گے کہ ہم صرف ایک کوچ پہ ریلائی نہیں کریں گے, ہم ایک ٹاپ کوچ پہ ریلائی نہیں کریں گے. ہم بیٹنگ میں بھی کوچز لے کے آئیں گے, بالنگ میں بھی لے کے آئیں گے. کنسلٹنٹ اعجاز احمد آپ نے رکھے تھے, ہمارے فارمر ٹیسٹ کرکٹر اور بہترین بیٹسمین تھے. بالکل. اور بڑی محنت سے کام کرتے ہوئے دکھائی بہت. ہی از اے ویری آنےسٹ پرسن, ہی از اے گریٹ گریٹ گائے. لیکن ہمیں اس سے اب زیادہ کرنا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے پہلی فرنچائز سے سیکھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, تو وہ ہم اپنے جو ٹیلنٹ کو ہے نا اس کو اسکل میں لے کے آئیں گے, ان کو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کریں گے. ہم کچھ باہر سے بڑے نام لے کے آئیں گے جو ان کے لیے سیشن کریں گے, ان کو ایجوکیشن کی طرف ان کے سیشن ہوں گے. یہ ٹیلنٹ تو ہے نا ان میں, ان کو پتا بیٹنگ کیسے کرنی ہے, لیکن کیسے کرنی ہے کوہلی کی طرح, یہ ہم لوگوں نے اس پہ کام کرنا ہے. وراٹ کوہلی بنانا ٹاسک ہے رانا فواد صاحب کا کہ مجھے پاکستان کو دینا ہے. بالکل ٹاسک ہے. وسیم اکرم بھی دینا ٹاسک ہے, جاوید میاں بھی دینا ٹاسک. عمر اکمل تو آپ نے لے لیا تھا نا وراٹ کوہلی کس سے میچ کرتے ہیں نا. بالکل بہترین ٹیلنٹ ہے, بہترین ٹیلنٹ. پروف تو کریں. میں دیکھیں آپ کے ساتھ کھیلا, بہت اچھا پرفارم کیا عمر نے, لیکن آپ مین تو آپ ایک پائپ لائن ہے اصل میں. اپنی فرینچائز اپنا برانڈ بنانا اپنی جگہ پر ہے. مین آپ کا ٹاسک یہ کہ ہم نے اس ملک کی کرکٹ کو مضبوط کرنا ہے. وہ کھلاڑی جو اس ڈگ آؤٹ میں بیٹھتے ہیں لاہور قلندر کے اور زبردست پرفارم کر رہے ہیں, عمر اکمل کی ایگزامپل ہے, وہ پاکستان ٹیم میں جا کے پرفارم نہیں کر رہے. اس میں کہاں آپ ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے اس کرکٹ کا تو نہیں پتا, میں اس میں انوالو نہیں ہوں. حال جو ہے کہ جو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے جو اللہ کے ہاں ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر کیوں کامیاب ہے. پرائیویٹ سیکٹر آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایئر لائن پرائیویٹ دیکھ لیں, آپ کوئی انسٹیٹیوشن دیکھ لیں, آپ بڑی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لیں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ اف یو پرفارم یو ورک فار اس, اف یو ڈونٹ پرفارم یو آر ناٹ دیئر, نو میٹر ہاؤ بگ یو آر. تو اس میں یہ ہے کہ کانفیڈنس دینا پڑے گا, اور ان لوگوں کو جو ہمارے نیا ٹیلنٹ ہے جس کو یہ ہے دے نیڈ ٹو پلے فار پاکستان, دے ہیو ٹو بی بیونڈ. آپ وراٹ کوہلی کی لاسٹ آسٹریلیا کے خلاف اننگز دیکھیں, وہ تو ہی واز ناٹ ورڈ کہ ویدر ہی ہیز میڈ 50 اور ناٹ, ہی فنشڈ اپ. وہ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو اے گریٹ بالرز, I believe we have a great bowlers, but I want to see the win. I wanted our bowlers. ہم کہیں کہ یہ میچ ہم نے بالرز کی وجہ سے جیتا ہے. 180 آپ کی بالنگ بنواری, آپ کہاں سے اچھی کہہ رہے ہیں رانا فواد صاحب. ابھی میں آتا ہوں, ذرا پاکستان ٹیم پہ بھی بات کرنی ہے, آپ کس طرح سوچ رہے ہیں اس جانب. سپر ایکسکلوسیو میں رانا فواد صاحب ہمارے ساتھ یہاں گفتگو کے لیے موجود ہیں. پاکستان سپر لیگ سکسیسفل ہوئی اور اس میں تمام فرنچائز کا اور سب لوگوں کا بہت بڑا رول دکھائی دیا, لیکن یہ سکسیس پاکستان ٹیم میں کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ پوچھیں گے رانا فواد صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویکینڈ ٹرپ کے لیے تیار ہو؟ سن گلاسز چیک, میوزک چیک. پارلر کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملا. تو کیا ہوا, ٹرائی کرو نئی بیٹ سلک اینڈ فریش. یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پارلر جیسی اسموتھ اسکن صرف چند منٹوں میں. سلکی اسموتھ اسکن چیک. پارلر جیسی اسموتھنس کے لیے جسٹ بیٹ اٹ. اپنا یہ نیا ہارپک 10X جس کا گارا 10X فارمولا عام کلینز کے مقابلے میں نکالے 10 گنا زیادہ پیلا پن اور آپ کو دے چمچماتا ہوا صاف ٹوائلٹ. آپ بھی لیجئے. ہاں, ہارپک 10X چیلنج. لڈو کھائے؟ امی پیٹ درد. اور کھاؤ لڈو. ایکسکیوز می, لڈو میں نے بنائے ہیں, پرابلم یہاں ہے. اور بچاؤ لائف بوائے, پیٹ درد کنیکشن کیا ہے؟ ڈاکٹر سے سنو. جراثیم یہاں سے یہاں اور پھر پیٹ درد, اسی لیے لائف بوائے 10 انفیکشن والے جراثیم ایک حفاظت. سو سویٹ.
लड्डू फहाद, क्या हुआ? मम्मी मच्छर, मम्मी मच्छर फिर काट रहे हैं। अब मेरे पास है मोर्टीन पीसफुल नाइट्स। इसका स्पेशल पावरफुल फॉर्मूला काम करे पूरी रात। 100% तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाए मोर्टीन रिफिल। ज्यादातर मर्द डैंड्रफ का सिर्फ एक बार ही शिकार नहीं होते। क्लियर आपके स्कैल्प की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर उजागर करे ताकि आप रहें डैंड्रफ प्रूफ। क्लियर मैन डैंड्रफ प्रूफ। अब कुछ नहीं छुपाने को। लड्डू खाए? मम्मी पेट दर्द। और खाओ लड्डू। एक्सक्यूज मी, लड्डू मैंने बनाए हैं। प्रॉब्लम यहाँ है और बचाव। लाइफ बॉय, पेट दर्द, कनेक्शन क्या है? डॉक्टर से सुनो। जरासीम यहाँ से यहाँ और फिर पेट दर्द, इसीलिए लाइफ बॉय। 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम, एक हिफाजत। सो स्वीट। लड्डू अपनाइए नया हार्पिक 10X, जिसका गाढ़ा 10X फॉर्मूला आम क्लीनर्स के मुकाबले में निकाले 10 गुना ज्यादा पीलापन और आपको दे चमचमाता हुआ साफ टॉयलेट। वाह, आप भी लीजिए। हाँ, हार्पिक 10X। ज्यादातर मर्द डैंड्रफ का सिर्फ एक बार ही शिकार नहीं होते, ये बार बार वापस आ जाती है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे पास है क्लियर न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ आपके स्कैल्प की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर उजागर करे ताकि आप रहें डैंड्रफ प्रूफ। क्लियर मैन डैंड्रफ प्रूफ। अब कुछ नहीं छुपाने को। लुई का गैंग शाम को आया, स्लो कॉइल इनको भगा न पाए। ये तूफान की तरह आएगा, डेंगू और मलेरिया का पेशेंट बनाएगा। हैया, इसका 3 मिनट में करे इलाज। सुपर फास्ट मोर्टीन इंस्टाकार्ट। मोड़े, चलाएं, बुझाएं। 14 का एक्टिव TFT 5 गुना तेजी से मच्छर मार गिरा है, सिर्फ 3 मिनट में। मोर्टीन इंस्टाकार्ट, मच्छरों का काम तमाम। वेलकम बैक इन सुपर एक्सक्लूसिव। बात कर रहे हैं राना फवाद साहब, चेयरमैन लाहौर कलंदर लाहौर कलंदर। और जितने सॉन्ग्स बने थे और जितनी पॉपुलर ये टीम हुई थी वो आपने देखा होगा। जिस तरीके से क्रिस गेल वगैरह उस कलंदर्स पे प्रॉपर कलंदर बने हुए दिखाई देते थे, वो भी आउटस्टैंडिंग था। ये सब अपनी जगह पे राना फवाद साहब। लेकिन मैं फिर बार बार आ रहा हूँ, टीम की परफॉर्मेंस 2-3 चीजें ऐसी थी जिस पर लोग बात करते हुए दिखाई दिए। अजहर अली कैप्टन, लोगों ने बात की, बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही हम्बल लड़का है, वो सब अपनी जगह पर। T20 का कैप्टन अजहर अली को बनाया। नंबर 2, रीजंस और क्या लगते हैं? 60 टॉस अजहर अली करने के लिए गए, 7 टॉस हार गए। तो एक किस्मत का इसमें दखल दिखाई देता है। लेकिन शिकस्त की वजूहत क्या क्या लगी हैं आपको, जो आपने फील की कि हाँ इसको हमने जरूर ओवरकम करना है आने वाले वक्त में? एक तो टॉस वाज अ मेजर फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ड्यू फैक्टर वाज ड्यू प्लेयर हैवक, उसमें कोई शक नहीं है हमें कि अजहर अली ने सारी टॉस हारी। वैसे मेरा ख्याल है हम 6 मैच हारे हैं और कराची 7 हारे हैं, जहां तक मुझे याद है जी। तो हमने एक टॉस से जीती है, वो सिर्फ ब्रावो की वजह से जीती, बाकी वो अजहर अली सारी टॉस हारा है और वो सारे मैच हमारे सेकेंड हाफ में थे। दैट इज द मेजर फैक्टर। ड्यू फैक्टर बहुत था, वो एक तो वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दूसरी बात यह है कि चूंकि हम इस फर्टर्निटी के नहीं हैं, मैंने ये सोचा कि अजहर अली ग्रेट गाय, मैंने उनसे बात की, वेरी क्लियर हेडेड, बहुत जबरदस्त इंसान, एज ए इंसान बहुत जबरदस्त जी। तो जब नेशनल टीम का वो कैप्टन है तो ऑब्वियसली सोच समझ के क्या होगा ना। नेशनल टीम का कैप्टन, फॉर्मेट का तो फर्क है, T20 और ODI का फॉर्मेट तो फर्क है, बिल्कुल फर्क है। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो मैंने कहा दूसरी बात यह है कि ये लाहौर की टीम है, तो मुझे तो लाहौर को, सिंपल सी बात है, मैं लाहौर कलंदर हूँ, तो मेरी पहली प्रेफरेंस लाहौर होगी। तो मैंने बिगेस्ट फैक्टर जो था उनका लाहौर का होना, दूसरा उनकी रिस्पेक्ट कमांड करना। उमर अकमल भी लाहौर के थे जी, और T20 फॉर्मेट के गुड प्लेयर। नहीं प्लेयर, लेकिन आपका जो कैप्टन है ना, लीडरशिप, यस, वो आपके जो नेशनल कैप्टन है, वो आपके 50 ओवर्स का फॉर्मेट का नेशनल कैप्टन है। ही कमांड रिस्पेक्ट, ये बड़ी उसकी रिस्पेक्ट है जी। बिल्कुल की बहुत रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। आप
समझ सकते हैं, ठीक है, हमसे भी कुछ गलतियां हुई, उनसे भी कुछ जजमेंट हुई, लेकिन रिस्पेक्ट वाइज ही इज अ ग्रेट गाय. और आपको जस्ट मैं एक बात बताऊं कि मुझे नहीं पता मुझे ये बात यहाँ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कराची का मैच था उसके अंदर अजहर अली मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर ये शारजा में मैच है, मेरा ख्याल है मेरी इसमें जगह नहीं बनती. मैंने कहा क्या कह रहे? कहता नहीं सर, ये स्ट्रॉन्ग हिटर आपको चाहिए, आपको डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट चाहिए. मेरा ख्याल है कि शायद ब्रावो इसके लिए सूट करे. ब्रावो इज अ ग्रेट कैप्टन. अजहर ने खुद आके कहा? अजहर ने कहा. अच्छा. कैन यू बिलीव कि पाकिस्तान का एक नेशनल टीम का कैप्टन इतनी बड़ी सेक्रीफाइस. एक यूनिट तो था वो. बिल्कुल सर, ये आप उसी को देख लें कि क्या ये इतनी बड़ी बात. तो मैं अब रियली वो जैसे आप कह रहे हैं कि मैं वाकई बहुत ही मतलब इमोशनल हो गया. मैंने कहा यार ये कितना ग्रेट आदमी है. तो मुझे सारी जो रिग्रेट, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, आई एम प्राउड ऑफ अजहर. तो हमने ब्रावो को मेजर मिस्टेक्स की उस मैच के अंदर. ब्रावो ने कैच छोड़ा, ब्रावो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया, वो भी पैनिक हो गया. तो ठीक है, वो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, लेकिन लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसिज्म अहलन व सहलन. हम पूरी हमारे पास पूरी हमने स्टडी, मैं आपको बताऊं कि एज ए पूरी कॉर्पोरेट जिस तरह करते हैं हमने इस पर पूरी स्टडी की है. हमारे पास पूरी एक किताब है जिसमें ऊपर हमने प्लस जी प्लस माइनस हमारे कोचेस के, पैडी के, टीम के लोगों के, हमने पूरी एक जो रिपोर्ट है यानी प्रॉपर हर चीज तैयार करके रखी है. मुझे एग्जैक्टली पता है हमने क्या किया और क्या नहीं किया. जी प्लान पे ये एक साल का तो प्लान है नहीं, ये प्लान भी बड़ा है. नहीं ये एक साल का नहीं है. और मैं समझता हूँ कि शायद कहते हैं कि जो जब आप जितना आप हार से सीखते हैं शायद जीत से नहीं सीखते. तो पता नहीं अल्लाह मुझे ये सिखाना चाहता है. क्रिस गेल इंजरी के बावजूद वहीं रहे, गए नहीं. जहां मौका मिला उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक जगह हमने शारजा में देखा कि गलत आउट दे दिया उनका, जिस वक्त वो मुझे ये कह कर गए थे कि मैं माजरत चाहता हूँ, हो सकता है आज मेरा दिन हो, और उसी दिन वो गलत आउट दे दिया. अंपायरिंग के इश्यूज आपने देखे वहां पर, कुछ फील किया कि हाँ कुछ ना कुछ हमने आगे इस चीज को जरूर डिस्कस करना है अपने PSL सेक्रेटरीट से? हमने किया, हमने अपनी वॉइस रेज की. यस देयर वाज अ जजमेंट ऑफ एरर्स, और वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे अगेंस्ट हुए कपल ऑफ डिसीजंस. लेकिन आई बिलीव ऑन सिस्टम्स. आई बिलीव कि जी कोई आदमी जानबूझ के नहीं करता. मैं समझता हूँ एरर ऑफ जजमेंट, तो वो मैं उसको ब्लेम में नहीं जाना चाहता. आई डोंट वांट टू गो अ ब्लेम गेम. हमने किया, अच्छा किया, बुरा किया, लोगों ने हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी, हम और अच्छा आगे करेंगे. मेरा ये बिलीव है. मैं मतलब क्रिस गेल को वहां तो आउट दे दिया, वो आउट नहीं थे और अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन एक जगह पे वो आउट भी हो गए. वो होटल में थे, इस तरह की भी खबरें आई थी कि वो कुछ खवातीन के साथ थे और वो जाना चाहते थे, और उस चीज को हैंडल करना टीम मैनेजमेंट के लिए, और खास तौर पे आप ऑनर खुद वहां पर थे, हर चीज को देख रहे थे. वहां पे राना आतिफ साहब देख रहे थे, राना सबीन साहब देख रहे थे, आप सब मिलकर इस चीज को एफर्ट कर रहे थे. क्रिस गेल जब वहां पे आउट हुए तो वो खबरें बहुत ज्यादा बनी थी, किस तरह हैंडल किया? ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि क्रिस गेल, यस देखिए उनका एक अपना कल्चर है, अपनी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा वो क्या है, वो तो ठीक है, हमारा वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुसलमान नहीं, उनके दोस्त आए तो ठीक है. वो तो हमें जिस पैनिक में मैंने समीन को देखा है, मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैनेजर थे टीम के. तो इनसे PCB ने राब्ता किया और कहा कि जी क्रिस गेल हैज डिसाइडेड टू गो बैक. तो मेरी आंखों के आगे कोई और चीज नहीं आई सिवाय इसके कि अखबार में हेडलाइन लगी है, और UAE की अखबारों में जो कि एक बड़ा डोमिनेट करता है, उसको एक खास सेक्शन डोमिनेट करता है. हमारे यहाँ कभी अच्छी वहां की खबर नहीं आती. बिल्कुल. तो मेरे जिम्मे मुझे सिर्फ एक हेडलाइन आई कि किस गेल लेफ्ट PSL. तो हमारा तो ब्रांड बैठ जाएगा, पूरी दुनिया में न्यूज आएगी, कोई ये पूछेगा थोड़ा क्यों हो गया, वो चला गया. तो मैं भागा, मैंने समीन को कहा समीन वी हैव टू सॉर्ट इट आउट नो मैटर व्हाट. तो सर हमने उसको लाहौर की कसम दी, हमने उसको पाकिस्तान की कसम दी, हमने उसको अपने दिल खोला, और जो हम कर सकते थे वो मैं मतलब वाकई हमने बहुत कुछ किया. मैं बिल्कुल, मुझे अंदाजा है, मैं वहां पर मौजूद था, मैं हर चीज देख रहा था. जब मैंने ओनर उनसे
समझ ले हाथ जोड़ ले मैंने, तो ही सेड नो, आई एम गोना स्टे हियर, प्लीज आई एम पार्ट ऑफ योर फैमिली. ये क्रिस गेल के वर्ड है. और आज भी वो मुझे मैसेज भी भेज देते हैं, सबीन को भी भेज देते हैं, यू नो. क्रिस गेल का जाना सिर्फ लाहौर कलंदर ब्रांड के लिए नुकसानदेह नहीं होता, नहीं, PSL के लिए नुकसानदेह, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह था. बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा नुकसान था कि जी क्रिस गेल चला गया, ब्रांड ऐसे नीचे चला गया. बिल्कुल. तो मैंने कहा कि हम फैमिली हैं, देखिए हम आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान का पूरा लोग देख रहे हैं. मैंने कहा लाहौर के 12 मिलियन लोग हैं, तुम्हारी इतने बड़ा तुम ना. उसने कहा नहीं ठीक, आई एम गोना स्टे. मुझे कुछ मतलब मेरी कोई फिजियोथेरेपी चाहिए, खेलूंगा. और ही प्लेड, ही स्टेड. और रुकना बहुत इंपॉर्टेंट था. क्रिस गेल को आपने रोका, ये बहुत बड़ी जीत थी. लेकिन जितने क्रिस गेल पॉपुलर दिखाई दिए PSL में, उतने राना फवाद साहब भी पॉपुलर दिखाई दिए. कैमरा ढूंढ रहा होता था इस वक्त राना फवाद साहब का है. और खासकर जो आपके दिल से एक्सप्रेशन होते थे, शायद कैमरे को आपको लेने के रीजन यही थे क्योंकि वो अंदर से आ रहे होते थे. अफसोस भी एक प्रॉपर दिखाई दे रहा होता था, दुआ भी आप करते हुए दिखाई दे रहे होते थे, क्राउड को मोटिवेट करते हुए भी दिखाई दे रहे होते थे. तो शायद वो ढूंढ रहा था कैमरा आपको. मुझे सोशल मीडिया पे जितना हमने आपकी तस्वीरें और सब चीजें देखी, गॉड यू नो, इसमें कोई मुझे नहीं पता था मुझे कैमरा फॉलो कर रहा है. मेरा ख्याल था कि वो जो हाथ वाला कैमरा होता है ना, जो हाथ पे रख के लेके आते हैं, तो उस वक्त मैं थोड़ा सोबर हो जाता था. और इनफैक्ट कुछ कमेंटेटर ने ये कमेंट भी किया कि he doesn't know how to behave like a owner. मुझे वाकई नहीं पता मैं कैसे बिहेव करूँ. मुझे जब मैं इंडिया पाकिस्तान, जो लोग ये बात करते हैं राना फवाद साहब, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोड़ें उनको. बहस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक चीज अगर बेहतर हो रही है, उसके अंदर भी अगर कोई कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा हो और वो टॉप क्लास कमेंटेटर भी हो, तो फिर मकसद है कि देखना चाहिए पाकिस्तान की एक ब्रांड अगर बेहतर होने जा रहा है, उसको बेहतर बनाए. बिल्कुल. मुझे तो जो मैं हूँ. आप लोग थोड़ा सा मुझे जानते हैं, मैं देखा है, मैं बाकी रो भी पड़ता हूँ, मैं खुश भी बहुत होता हूँ, मैं नाचता भी हूँ, चौका लगता है, मैं खुश होता हूँ. आपकी हुब्बुल वतनी और आपकी सच्चाई, ये आपकी जीत है. और जो फेयर प्ले ट्रॉफी है ना, वो राना फवाद साहब की शख्सियत थी, आपकी फैमिली की जो एक मेहनत थी, वो फेयर प्ले ट्रॉफी थी. वरना जो 3 आपने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी लिए थे, उनको होते हुए फेयर प्ले ट्रॉफी लेना तो बहुत मुश्किल काम था. नहीं, दे वर ग्रेट पीपल. वेस्ट इंडीज ने हमें बहुत प्यार मोहब्बत दी है. मैं आपको बताऊं, पूरी टीम ने एक वक्त आया कि मुझे टीम मैनेजमेंट ने बताया कि शोएब मकसूद जो हैं वो वॉक कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में, और वो कहते थे कि आज we want to win and we want to dedicate to this man. You know, we really, I have seen the tears on each and every family of Lahore Qalandar. सुपर एक्सक्लूसिव में राना फवाद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. क्या हुआ? मम्मी मच्छर फिर काट रहे हैं. अब मेरे पास है मोर्टीन पीसफुल नाइट्स. इसका स्पेशल पावरफुल फॉर्मूला काम करे पूरी रात. 100% तहफ्फुज़ के लिए लाए मोर्टीन रिफिल. ज्यादातर मर्द डैंड्रफ का सिर्फ एक बार ही शिकार नहीं होते. क्लियर आपके स्कैल्प की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर उजागर करे ताकि आप रहें डैंड्रफ प्रूफ. क्लियर मैन डैंड्रफ प्रूफ. अब कुछ नहीं छुपाने को. लड्डू खाए? अम्मी पेट दर्द. और खाओ लड्डू. एक्सक्यूज मी, लड्डू मैंने बनाए हैं. प्रॉब्लम यहाँ है. और बचाव? लाइफ बॉय, पेट दर्द, कनेक्शन क्या है? डॉक्टर से सुनो. जरासीम यहाँ से यहाँ और फिर पेट दर्द, इसीलिए लाइफ बॉय. 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम, एक हिफाजत. सो स्वीट. लड्डू. अपनाइए नया हार्पिक 10X. इसका गाढ़ा 10X फॉर्मूला आम क्लीनर्स के मुकाबले में निकाले 10 गुना ज्यादा पीलापन और आपको दे चमचमाता हुआ साफ टॉयलेट. वाह, आप भी लीजिए. हाँ, हार्पिक 10X चैलेंज. वीकेंड ट्रिप के लिए तैयार हो? Oh yeah. सनग्लासेस चेक, म्यूजिक चेक. पार्लर के लिए तो टाइम ही नहीं मिला. तो क्या हुआ, ट्राई करो नई बीट सिल्क एंड फ्रेश.
یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پارلر جیسی اسموتھ اسکن صرف چند منٹوں میں. سلکی اسموتھ اسکن چیک. پارلر جیسی اسموتھنس کے لیے. زیادہ تر مرد ڈینڈرف کا صرف ایک بار ہی شکار نہیں ہوتے، یہ بار بار واپس آ جاتی ہے. لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں کیونکہ میرے پاس ہے کلیئر نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ آپ کے اسکیلپ کی نیچرل پروٹیکشن لیئر اجاگر کرے تاکہ آپ رہیں ڈینڈرف پروف. کلیئر مین ڈینڈرف پروف پانے کو. چپکے سے آ کے گھر لوئی نے پھیلائی گڑبڑ، لیکن آنٹی کا آم سپرے کر نہ پائے گا اثر. بجلی کی طرح آئے گا، اسے کاٹ کھائے گا، ڈینگو اور ملیریا سے بیمار کر جائے گا. اس کو کرے گا پل میں ختم مورٹین الٹرا فاسٹ کا دم. دیکھا کمال؟ نیا مورٹین الٹرا فاسٹ دے مچھروں سے حفاظت صرف 5 سیکنڈ میں. مورٹین پروف کلیئر مین ڈینڈرف پروف. اب کچھ نہیں چھپانے کا. لوئی کا گینگ شام کو آیا، سلو کوئل ان کو بھگا نہ پائے. یہ طوفان کی طرح آئے گا، ڈینگو اور ملیریا کا پیشنٹ بنائے گا. اس کا 3 منٹ میں کرے علاج. سپر فاسٹ مورٹین انسٹا کارڈ. موڑے، چلائیں، بجھائیں. 14 کا ایکٹیو TFT 5 گنا تیزی سے مچھر مار گرا ہے صرف 3 منٹ میں. مورٹین انسٹا کارڈ، مچھروں کا کام تمام. لڈو کھائے؟ امی پیٹ درد. اور کھاؤ لڈو. ایکسکیوز می، لڈو میں نے بنائے ہیں، پرابلم یہاں ہے. اور بچاؤ؟ لائف بوائے، پیٹ درد، کنیکشن کیا ہے؟ ڈاکٹر سے سنو. جراثیم یہاں سے یہاں اور پھر پیٹ درد، اسی لیے لائف بوائے. 10 انفیکشن والے جراثیم، ایک حفاظت. سو سویٹ. لڈو. زیادہ تر مرد ڈینڈرف کا صرف ایک بار ہی شکار نہیں ہوتے. کلیئر آپ کے اسکیلپ کی نیچرل پروٹیکشن لیئر اجاگر کرے تاکہ آپ رہیں ڈینڈرف پروف. کلیئر مین ڈینڈرف پروف. اب کچھ نہیں چھپانے کو. فہد کیا ہوا؟ ممی مچھر. ممی مچھر پھر کاٹ رہے ہیں. اب میرے پاس ہے مورٹین پیسفل نائٹس. اس کا اسپیشل پاورفل فارمولا کام کرے پوری رات. 100% تحفظ کے لیے لائے مورٹین ریفل. سپر ایکسکلوسیو میں نسیم راجپوت جیو سپر کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے. بات کر رہے ہیں لاہور قلندرز پر، اور لاہور قلندرز کے آنر رانا فواد صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہے. رانا فواد صاحب، اس پاکستان سپر لیگ کے ہم سن رہے تھے کہ تمام فرینچائز آنرز مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی سی بی کے ہی امبریلا میں ایک پراپر آپ کی ایک کونسل ہونی چاہیے، جس طرح پی سی بی کے کونسل کے اراکین ہیں. تو اس سلسلے میں اب تک بات کہاں تک پہنچی؟ پہلے تو میں ان سارے اونرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ اٹس اے گریٹ تھنگ دے ہیو ڈن. یہ میری سب سے بات ہوئی ہے. دے آر آل ابو منی. دے آل ابو منی. دے آل وانٹیڈ ٹو ڈو دا سیم تھنگ کہ یار لیٹس یونائٹ پاکستان، لیٹس ڈو سم تھنگ. ہم سارے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. آپ لوگوں نے جو فیملی بنائی نا آپس میں، یہ بہت بڑی جیت ہے. میدان میں ہم فائٹ کرتے ہیں. میں مطلب میرا جو کراچی کا میچ تھا، میں بالکل آئی ڈڈ ناٹ لائک اٹ کہ وہ جیتے ہیں. مجھے بالکل خوشی نہیں ہوئی ان کے جیتنے کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی لیٹس جوائن ہینڈ ٹوگیدر. میں نے انہیں کہا کہ جی لیٹس ڈو میچز، فرینڈلی میچز لاہور کے اندر. ہم کراچی لاہور کا اگر میچ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاس 7-8 لاکھ لوگ لاہور قلندر کو ایکٹیو فالوورز ہیں. تو 40-50 ہزار کا جب اسٹیڈیم بھرے گا تو دنیا کو میسج آئے گا کہ پاکستان از سیف انشاءاللہ. اور لوگ آئیں گے اس میں لوگوں کا. تو مجھے امید ہے، ابھی تک وہ کوئی ہم پانچوں کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. نائدر پی سی بی اور پی ایس ایل ہیز کانٹیکٹڈ اس. کس طرح کی کوئی، یہ میں آپ سے سن رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن آپ فیل کرتے ہیں کونسل ہونی چاہیے آپ لوگ، تاکہ بیٹھ کے امپائرنگ کے ایشوز تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہوں گی کہ جو آپ کے ذہن میں ایک فورم بننا چاہیے جس پر ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے
اپنے لیے بات کریں گے. آپ کی تمام چیزیں علیحدہ ہونی چاہیے. پی سی بی کے امبریلا میں ضرور ہے, لیکن آپ کا جتنے پیسے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ سب ایک علیحدہ سیکریٹریٹ اگر ہے وہی رن کرے, اور آپ کی اپنی ایک کونسل ہو جس میں سارے آنرز بیٹھیں اور بات کریں. گریٹ سجیشن, بٹ یو سی مجھے نہیں پتا یہ ہونا چاہیے, لیکن اٹ شوڈ بی گڈ فار کرکٹ. مطلب یہ جو بھی کام ہو, وہ کونسل بنے یا نہ بنے, اگر وہ اچھا ہے, اگر وہ ڈلیور کرتے ہیں. ہم ساروں کی ایک اوپینین ہے کہ ہم نے پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں بینچ کے اوپر 20 لڑکے دینے ہیں جو کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہو, تو میں اس کونسل کا حصہ ہوں. اگر اس کا آبجیکٹو جو ہے نا وہ بڑے کلیئر ہیں, کیونکہ مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے پاکستان میں نے بہت عرصہ کام نہیں کیا, لیکن ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ این اینٹی جو کہ کسی کے اگینسٹ ہو یا کسی کو فیور کر رہی ہو, یا ہم کوئی کارٹل بنا لیں. آئی ڈونٹ بلیو ان کارٹلس. رانا فواد صاحب, کچھ پی ایس ایل کے حوالے سے کچھ ایسی بھی خبریں آئی تھی جس وقت یہ پی ایس ایل چل رہی تھی کہ اگلے سال ایک ٹیم کا اضافہ ہو جائے گا یا 2 ٹیمیں بڑھ جائیں گی. پچھلے دنوں میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آنر ندیم عمر صاحب نے کہا کہ بن ہی نہیں سکتی 2 سال میں کوئی ٹیم, کیونکہ یہ لاز میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے 2 سال کسی ٹیم کو انڈکٹ نہیں کریں گے. تو اس پہ سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, یہ عمر بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے, ندیم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے, کیونکہ آئی ٹی ٹی کا حصہ ہے. جو آئی ٹی ٹی کے اندر لکھا ہے میں اس کو فالو کروں. جو آئی ٹی ٹی کے اندر لکھا ہے میں نے پورا پی ایس ایل فالو کیا ہے, اور یہ پی ایس ایل والے بولتے ہیں, پی سی بی بولتے ہیں کہ جی میں نے ڈاٹ بائی ڈاٹ فالو کیا. میں نے فون نہیں لے کے جانا, میں نہیں لے کے گیا. تو آئی ٹی ٹی میں جو لکھا ہے, آئی ایم شیور کہ پی سی بی ول آنر, پی ایس ایل مینجمنٹ ول آنر, اینڈ وی ول آنر. ہم اس میں کوئی فائٹ نہیں چاہتے, کچھ نہیں چاہتے. جو لا ہے جس کے اوپر ہم نے پیسے لگائے, اٹ شوڈ بی ڈن لیٹر اسپرٹس کے اندر. کتنے پیسے, نقصان کتنے کا ہو گیا پہلے سال؟ خاصا ہے, خاصا ہے, مطلب بہت ہے, لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ برانڈ کور کر لے گا آنے والے وقت میں. آپ ایکسپیکٹڈ ہیں, کامیاب بزنس مین ہیں آپ, ظاہر جہاں پر آپ نے برانڈ بنانا ہے وہاں پہ ظاہر آپ کے پیسے بھی لگے. دیکھیں یہ جو لوگوں کی محبت ہے نا, جب ہماری مرچنڈائزنگ آئے گی, جب ہم لوگ آئیں گے, تو یہ لوگ ہمیں نہیں گرنے دیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل سے ٹیلنٹ سامنے نہیں آیا. 1 سال میں کیا آ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں دسمبر میں تو یہ ہمیں ایوارڈ ہوا ہے, فیبروری میں میچ ہو گئے, تو یہ تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سکسیسفل ہوگی کہ نہیں, لیکن مجھے اس وقت بھی یقین تھا, آپ کو پتا, میں کہتا تھا ہوگی. تو یہ ٹیلنٹ آئے گا, یہ صبر کے ہے, تھوڑا سا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہو نہیں سکتا. آئی پی ایل نے دیا ہے کوہلی, بی پی ایل نے دیا مستفیض, ٹھیک ہے, بگ بیش نے دیا یہ اسمتھ اور یہ سارے لوگ, بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم بھی دیں, ہم بہت لیٹ ہو گئے, ہم بہت دیر سے ہم شروع ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ پی ایس ایل دے گی. یہ 5 اونرز کا سب سے وعدہ ہے, اپنے لوگوں سے وعدہ ہے. میں ان کے بہاف پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی زبان ہے کہ یار ہم نے پاکستان کو کرکٹر دے رہے ہیں, ادروائز ہمیں کیا ضرورت ہے. دیکھیں میں یہ سارے پیسے ہاؤسنگ میں لگاتا تو میں اسی وقت کما لیتا, مطلب وہ تو میرا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر بنانا ہے. رانا فواد صاحب, 2 دن کے لیے آپ آئے پاکستان اور سپر ایکسکلوسیو کا آپ حصہ بنے, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے جو میں نے آپ کے چہرے پہ ایک درد اس ملک کے لیے دیکھا تھا, یہ پیار میں نے دیکھا اس ملک کے لیے. چند الفاظ اس کیمرے کو دیکھتے ہوئے آپ کے سننا چاہیے, کیونکہ آپ کا ہمارا ساتھ تو ایسا ہے کہ پورے سال ساتھ ہیں ہم, اور بات ہوتی رہے گی اور ہمارے ناظرین سنتے رہیں گے. لیکن چند باتیں جاتے جاتے جو آپ کہنا چاہیں اس کیمرے کو دیکھ کے کہیں گے. میں تو کلندر ہوں اور کلندر کی بات کروں گا کہ جو کلندر کی بارگاہ ہے, جنہوں آپ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپا میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. تو جو کلندر ہے ہمارا, وہ ہماری مدرز ہیں. آپ جائیں, ان سے رہنمائی حاصل کریں, ان کی دعائیں لیں, ان کی بلیسنگ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے. آپ ناکام نہیں ہوئے. فیئر پلے ٹرافی اور جو آپ کلندر کا فلسفہ پیش کرتے ہیں ہمیشہ سے, اور جو ماں کو سامنے رکھتے ہیں, رانا فواد صاحب آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی سکھائی ہیں کہ جو آپ ڈائنامک پرسنالٹی میں, آپ کو کہتا ہوں میرے پاس وقت تھوڑا کم تھا, کیونکہ شعیب منصور صاحب اتنے بڑے نام ہیں اس ملک کے, وہ کئی باہر نہیں جاتے ہیں. وہ آپ سے ملنے کے لیے دبئی اور شارجہ آتے ہیں, یا برائن لارا اگر آتے ہیں تو آ کے رانا فواد صاحب کے ساتھ برابر میں بیٹھتے ہیں, اور صرف لاہور کلندر کو سپورٹ کرنے آتے ہیں. لاہور کلندر ٹھیک ہے پہلے سال سیمی فائنل میں نہیں پہنچی, لیکن
لاہور قلندر پلے آف میں نہیں پہنچی، لیکن لاہور قلندر نے جو کچھ حاصل کیا وہ شاید برانڈ کو کہاں سے کہاں لے گیا، اور اس میں آپ کی فیملی کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ رانا فواز صاحب، آپ سپر ایکسکلوسیو کا حصہ بنے. آپ نے گفتگو سنی لاہور قلندرز کے آنر چیئرمین رانا فواز صاحب کی، اور اصل چیز تھی کہ وہ درد، وہ جذبہ جو ایک پاکستانی میں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے ملک سے باہر ہیں بیٹھے ہوئے، قطر لوبریکنٹس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، وہاں پہ شیخ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی ان کو یہاں آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی، باہر سے پیسہ لے کر آئے، اور اس کے باوجود کہ ان کی ٹیم پلے آف میں نہیں پہنچی، ان کی محبت اسی طرح برقرار ہے. انہیں افسوس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ تمام چیزیں ریکور ہو جائیں گی، لیکن انہیں افسوس اس ملک کے حالات کا ضرور ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ اس ملک سے ان کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ رانا فواز صاحب. یہاں نسیم راجپوت کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ سپر ایکسکلوسیو سے اجازت. اللہ نگہبان.